انہوں نے اپنی خرچیاں کم نہیں کرنی، انہوں نے قوم کو اعتماد میں نہیں لینا، ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے، ان فکر بھی نہیں ہے نہ پاکستان کی نہ پاکستانی قوم کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 17 سیٹوں سے ہماری حکومت آ جانی ہے۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کرونا میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے پیٹرول پر جو کٹ لگایا تھا اپنے پارلیمنٹیرین کے لیے، وہ کٹ آج بھی موجود ہیں، اس کے بعد ہم نے وہ کٹ نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے آلریڈی کیبنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اس سے پہلے ہی کہ جو آفیسرز 2-3 کلومیٹر سے دور ہیں وہ تمام میٹنگز جو ہیں وہ آن لائن اٹینڈ کیا کرے تاکہ قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ یہ سارے فیصلے ہم آلریڈی کر چکے تھے۔ گاڑیوں پہ بین اور وہ ٹریول بھی، گاڑیوں پر ہمارا بین ہے، کوئی بھی کسی بھی پارلیمنٹیرین کے لیے یا بیوروکریٹ کے لیے ہم نے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی۔ باہر ملک کے ٹریول پر بین ہے، جب انتہائی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جانا چاہیے تو کیبنٹ سے اپروول لی جاتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی جا سکتا ہے۔ ایک طرف ہم پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مسلسل اپنی قوم کا سوچ رہی ہے، پاکستان کا سوچ رہی ہے۔ دوسری طرف 7 مہینوں میں 5 ارب ڈالر سے زیادہ قرضے لیے جاتے ہیں اور خرچیاں اتنی کہ 12 ارب روپے کے جہاز لیے جاتے ہیں۔ ایک طرف 5 ارب ڈالر قرضہ لیا جاتا ہے، پھر اسی قرضے سے 2 پائلٹ ہائر کیے جاتے ہیں جس کی تنخواہ $70,000 سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کو انہی قرضے کی ڈالر میں سے تنخواہیں دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی خرچیاں کم نہیں کرنی، انہوں نے قوم کو اعتماد میں نہیں لینا، ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے، ان کا کوئی منشور ہی نہیں ہے، نہ فکر بھی نہیں ہے نہ پاکستان کی نہ پاکستانی قوم کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 17 سیٹوں سے ہماری حکومت آ جانی ہے۔ ہم نے جو ہے تھوڑا سا چیری بلوسم لگا دینا ہے تو کام بن جائے گا۔ تو جب پاکستان کے فیصلے، جمہوریت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی پاکستان اور پاکستانی قوم کا نہیں سوچتا، اور جن کے لیے تمام ادارے مفلوج کر دیے جاتے ہیں، جن کے لیے جمہوریت سے لگے ہوئے، چاہے وہ صحافت ہے، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے نیب ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہے، وہ سارے مفلوج کر دیے جائیں اور ان کے ہر غلط کام پر خاموشی در لی جائے، تو وہ پھر کیوں پاکستان کا سوچیں گے؟ وہ پھر کیوں پاکستانی قوم کا سوچیں گے؟ بالکل بھی نہیں سوچیں گے۔ تو میرے خیال میں جو بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں ان کو ابھی سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان جس دلدل میں پھنس رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر کوئی بھی سنبھالنے والا نہ ہو۔ تو اس وقت سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے کہ جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو ہماری پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھی، آج جو ہے وہ 3% سے نیچے آ چکی ہیں۔ جب ایک حکومت کو گرایا جاتا ہے بیرونی سازش کے ذریعے تو وہ اس لیے گرایا جاتا ہے کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا اور ٹھیک بندے کو لایا جاتا ہے، لیکن وہ بھی غیر جمہوری عمل ہے۔ ہر بندے کو اپنا ٹینور پورا کرنا چاہیے، لیکن جن کو لایا گیا انہوں نے پاکستان کا بیڑا ہی غرق کر دیا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارا انڈسٹریل گروتھ منفی میں جا رہا ہے، ہماری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، ہمارا تجارتی خسارہ 20 ارب ڈالر سے تقریباً تجاوز کر چکا ہے، ہماری ایکسپورٹس تباہ ہو چکی ہے۔ ہمارا نوجوان جو اس ملک اور قوم کا قیمتی اثاثہ ہے وہ پاکستان سے بھاگنے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر نہ روزگار کے مواقع ہیں اور نہ ہی جو ہیں ان کو اپنا مستقبل یہاں نظر آ رہا ہے۔ ہمارا ایگریکلچر گروتھ وہ بھی منفی میں جا رہا ہے، کسان رو رہا ہے، کسی کو کسان کی فکر ہی نہیں ہے۔
लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने मजीद पाकिस्तानियों को तबाह करना है, अपनी खर्चियाँ कम नहीं करनी। 12-12 अरब रुपए के जहाज़ खरीदने हैं, उसके लिए 70-70 हज़ार डॉलर के पायलट हायर करने हैं, लेकिन बोझ किस पर डालना है? पाकिस्तानी कौम पर। 321 रुपए पेट्रोल पहुंच गया है, 321 रुपए तक। हमारे दौर में पेट्रोल फी बैरल तकरीबन 117 से 120 डॉलर था, लेकिन पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी। आज फी बैरल तकरीबन 85 डॉलर का है, लेकिन हमारी पेट्रोल की कीमत 321 रुपए तक पहुंच चुकी है। 75 सालों में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए तक थी, लेकिन सिर्फ 3 सालों में 171 रुपए का इजाफा हुआ है। मतलब 75 साल में 150 रुपए, सिर्फ 3 सालों में 171 रुपए का इजाफा, मतलब 75 साल से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनके साथ पॉलिसी है ही नहीं, इनका मंशूर है ही नहीं, इनका जहन है ही नहीं, इनकी ये नीयत ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो ये अपनी मईशत का क्यों सोचें, ये पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का क्यों सोचें, एग्रीकल्चर ग्रोथ का क्यों सोचें, नौजवान का क्यों सोचें, इन्फ्लेशन कम करने का क्यों सोचें? क्योंकि इनको पता है कि 17 सीटों से फिर हमने आ जाना है। जमहूरियत तो मफलूज हो चुकी है, इदारे भी मफलूज हो चुके हैं। आज हमारा इरादा था कि हम वहाँ पर अपना जो हमारा NFC का मुकदमा है वो भी इनके सामने रखें, लेकिन जो मीटिंग नहीं हुई, तो कल NFC के हवाले से जो सब कमेटीज़ हैं उनकी मीटिंग होने वाली हैं। तो हम पूरे पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ एक दफ़ा फिर जो है वो सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, और हमें जो हमारा ड्यू शेयर है NFC में वो नहीं दिया जा रहा। NFC में हमारा जो शेयर बनता है इन 8 सालों में वो तकरीबन 964 अरब रुपए अभी तक बनता है, लेकिन जो 7th NFC अवार्ड है, जो 25वीं आईनी तरमीम के बाद जब फाटा KP में मर्ज हुआ, उसके बाद वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, गैर आईनी हो गया है, क्योंकि उसमें 3.5 सूबे शामिल हैं। आईन में लिखा है कि NFC का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा। चूँकि मर्ज अजला KP में शामिल हो चुके हैं और उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो ये 3.5 सूबों को दिया जा रहा है जो गैर आईनी है। उसकी मद में 964 अरब रुपए 8 सालों में पंजाब की हुकूमत ने 567.9 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा के और हमारे कबायली अजला के वो पंजाब लेके गया है। सिंध 278.1 अरब रुपए लेके गया है, जो हमारे कबायली अजला और खैबर पख्तूनख्वा का हक था। बलूचिस्तान 118.1 बिलियन 118.1 अरब रुपए लेके गया है, जो खैबर पख्तूनख्वा का हक था, जो हमारे कबायली अजला का हक था।